ساری محنت اپنے ایمان کو بنانے کے لیے، اپنے یقین کو بنانے کے لیے محنت ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر میں اس محنت کا کوئی نام رکھتا تو وہ تحریک ایمان رکھتا۔ تبلیغی جماعت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے نام رکھا، یہ نام تو دوسروں نے دیا۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر میں اس جماعت کا کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا، کہ یہ ایمان کو بنانے کی محنت ہے، اس لیے کہ اندر جتنا یقین ہو مضبوط ہوگا اور پختہ ہوگا اتنا ہی آدمی کو عمل پر ڈالے گا۔ اندر کا یقین، ایک کسان جو ہے دسمبر اور جنوری کے مہینے میں رات کو جو ہے کڑاکے کی ٹھنڈ پڑتی ہے اور یہ پھاوڑا اٹھا کر اور اپنے کھیت میں جو ہے پانی چلانے کے لیے جاتا ہے اور پتہ لگا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ پانی میں جو ہے گزارتا ہے، کس لیے کہ اندر جو ہے کھیت سے ملنے کا یقین بیٹھا ہوا ہے، کھیت سے ملنے کا یقین ہے، اس لیے جو ہے اس کو چلا رہا ہے۔ اس لیے ایمان کو بنانے کے لیے اور یقین کو پختہ کرنے کے لیے یہ محنت ہے، پھر یہ یقین اور ایمان آدمی کو عمل پر ڈالے گا۔ اور اتنا ایمان تو کم از کم ہمارے اندر آ جائے اس محنت کے ذریعے سے کہ ہماری آنکھ کو غلط دیکھنے سے، ہمارے کانوں کو غلط سننے سے، ہماری زبان کو غلط بولنے سے، ہمارے ہاتھوں کو غلط پکڑنے سے، غلط چھونے سے اور ہمارے پاؤں کو گناہ اور معصیت کی جگہوں پر جانے سے روک دے۔ اتنا ایمان تو ہمارے دل کے اندر آ جائے، ہمارے پیٹ میں حرام جانے سے، حرام کمانے سے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلام نے لا کر جو ہے کچھ کھلا دیا، لقمہ 2 لقمہ، 3 دن کا فاقہ تھا۔ حالانکہ جب بھی وہ آتا تھا تو پوچھتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیتا تھا وہ کہ کہاں سے لائے؟ اس روز آیا، پوچھنا یاد نہیں رہا، پھر بعد میں پوچھا تو اس نے کہا کہ زمانہ جاہلیت میں کہانت کا کام کہانت کیا کرتا تھا، ایک قبیلے کے پاس سے میرا گزر ہوا، اس کے جو ہے سردار کو سانپ نے ڈس لیا تھا، میں نے اس کی جھاڑ پھونک کی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس وقت تو انہوں نے مجھے کچھ نہیں دیا تھا، اب میرا گزر ادھر کو ہوا تو مجھے جو ہے انہوں نے دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کھایا تھا پانی پی پی کر اس سب کو باہر نکالا، اس سب کو باہر نکالا۔ جیسے نظیف الطبع آدمی جس کی طبیعت میں اور مزاج میں پاکی اور نظافت اور صفائی ہو، آپ اس کے سامنے کوئی پلیٹ رکھو اور اگر اس پر جو ہے کوئی تین کا یا کوئی اور چیز کا نشان وغیرہ بھی ہو تو اس کی طبیعت اس میں گوارا نہیں کرتی کھانے کے لیے جب تک کہ وہ اس پلیٹ کو بالکل صاف نہ کرے۔ ایسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیٹ کو اس لقمے سے ایسے ہی صاف کر دیا جیسے نظیف الطبع آدمی جو ہے پلیٹ کو صاف کر کر اس میں کھانا کھاتا ہے۔ تو کم از کم اتنا ایمان تو ہمارے دل کے اندر آئے کہ ہمیں حرام کھانے سے اور حرام کا لقمہ ہمارے پیٹ کے اندر جانے سے جو ہے ہمیں روک دے، ہماری نگاہوں کو غلط دیکھنے سے روک دے، ہماری زبان کو غلط بولنے سے روک دے اور اللہ کے احکامات پر ہم کو ڈال دے اور اللہ کے نواہی سے ہم کو روک دے۔ کہ اتنا ایمان جو ہے ہمارے دل کے اندر آ جائے اور یقین ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے، اور جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے اس کو دیکھ کر ہمارے دل میں سب سے پہلے خیال یہ پیدا ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔
مانا فرما رہے تھے کہ کائنات میں جو حوادثات رونما ہوتے ہیں اور جتنے واقعات پیش آتے ہیں ان سب کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہی ایمان ہے. اس سب کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہی ایمان ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت تھی. آپ کسی سفر سے واپس لوٹ رہے تھے. اللہ نے ایک جگہ پڑاؤ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا آج رات بارش ہوگی، جو یہ کہے گا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی اس نے کفر کیا. اس نے کیا کیا؟ کفر کیا، اس نے شرک کیا. جو یہ کہے کہ فلاں ستارے کی وجہ سے جو ہے بارش ہوئی، نہیں، بارش ہوئی ہے اللہ نے کی. آج پورے سائنس کا جو ہے، پورے سائنس کا زور اس بات پر ہے کہ کائنات میں جو بھی حوادثات رونما ہوتے ہیں ان سب کی نسبت جو ہے وہ کائنات ہی کی طرف کر دی جائے. کہ جی زلزلہ آ گیا کہ زمین کے اندر پلیٹیں ہیں، ان پلیٹوں کے آگے پیچھے ہو جانے سے، ان میں تبدیلیاں اور جو ہے ہو جانے سے یہ زلزلہ آیا. امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زلزلہ آیا تو آپ نے زمین پر پیر مارا اور وہ زلزلہ بن گیا. پلیٹیں درست ہو گئی تھی. جو پلیٹیں بگڑی ہوئی تھی جن پلیٹوں کی وجہ سے جو ہے وہ زلزلہ آیا تھا تو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں زمین پر مارنے سے وہ پلیٹیں درست ہو گئی. کہ بارشیں ہو رہی کہ جی مانسون اور پھلا اس کی وجہ سے جو ہے بارشیں ہو رہی. ارے وہ لالا کون ہے؟ اور اتنی اونچائی سے بارش کی بوندیں زمین پر گرتی ہے کہ اگر وہ اسی رفتار سے، جس رفتار سے جو ہے اوپر سے آتی ہے اور اس میں کوئی خدائی نظام نہ ہو، زمین پر گر جائے تو ساری زمین کو تہو بالا کر دے. جس رفتار سے جو ہے وہ اوپر سے آتی ہے کہ نہیں، اللہ نے فرشتوں کو مقرر کر دیا کہ وہ آ رہے خطرات کو لے کر. تو اس لیے کائنات میں ہونے والے تمام واقعات کی نسبت کو اللہ کی طرف کرنا یہ ایمان ہے اور یہ توحید ہے. اور کائنات کی اسباب کی نسبت کو اسباب ہی کی طرف کر دینا، کائنات ہی کی طرف کر دینا، فرمایا یہی جو ہے دہریت ہے. یہی دہریت ہے. کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو بڑے بڑے سائنسداں جو ہیں وہ اس میں لگ جاتے ہیں کہ اس کی تحقیق کریں یہ کس لیے ہوا. سب کی کوششیں اس کے پیچھے لگ جاتی ہیں. تو میرے عزیز ساتھیوں کہ ساری کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. روزی کا مسئلہ ہے، موت و حیات کا مسئلہ ہے، عزت و ذلت کا مسئلہ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ کی طرف سے. بے شک بے شک. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جہاں سے ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے وہ ہونے کی جگہ نہیں ہے، ہونے کی وجہ نہیں ہے، ہونے کی جگہ ہے. ہونے کی جگہ ہے، وجہ نہیں ہے. اگر وجہ ہوتی تو ساری زمینیں گلہ دیتی، سارے درخت پھل دیتے، سارے بادل پانی برساتے. اگر ہونے کی جگہ وجہ ہوتی کہ وہ تو ہونے کی جگہ ہے، زمین سے ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے تو وہ ہونے کی جگہ ہے، وجہ نہیں ہے. وجہ تو اللہ کی قدرت ہے. اللہ اپنی قدرت سے جو ہے اس زمین میں ڈالے ہوئے بیج کو اگا رہا ہے. ورنہ کسان نے جو بیج زمین میں ڈالا ہے، اللہ کی قسم یہ تو پہلے تو یہی تصور کرے کہ وہ بیج کس کا ہے اور جس ہاتھ سے ڈالا ہے وہ ہاتھ کس نے عطا کیا ہے. اور پھر اگر ڈال دیا بھی تو کسان تو اس سے بھی عاجز ہے کہ جو کھیت میں ڈالا ہے اس کو پورے کو واپس اٹھا لے اگر اٹھانا چاہے.
ابھی وہ زمین کے اندر نہیں گیا، ابھی اس نے زمین جو ہے کھیت میں بکھیرا ڈالا اور بیج ڈالا، اور اب یہ چاہے کہ میں اس بیج کو واپس اٹھا لوں تو مکمل طور پر اس بیج کو بھی واپس نہیں اٹھا سکتا، اور پھر اس سخت زمین کے سینے کو چیر کر ایک جو ہے نازک سی کوپل جو ہے اس بیج سے اور اس دانے سے نکل رہی ہے کہ اس سخت زمین کو چیر کر یہ کوپل نکل رہی ہے، ذرا ہم اس میں غور کریں، کیا اس کی یہ بساط اور حیثیت تھی اس نازک سی کوپل کی کہ سخت زمین کو چیر کر اوپر نکلا؟ کہ میرے عزیز ساتھیوں، اس میں اللہ کی قدرت کار فرما ہے اور اللہ کر رہا ہے، تو اس محنت سے اس یقین کو تبدیل کرنا اور اپنے دلوں کے رخ کو صحیح کرنا مقصود ہے کہ جی 4 مہینے کے لیے جا رہے ہیں، گھر کا کیا ہوگا، بیوی بچوں کا کیا ہوگا۔ آج کل تو بہت سے لوگ جو کہتے ہیں چل اللہ کے راستے میں مفتی صاحب کو بلا کے لا رہا مسئلہ، حالانکہ کل ایک حدیث پڑھی کیا سنی تعلیم میں مسجد کی، اللہ کے نبی، سنو بھائی حدیث سنو۔ ہمیں بہت اشکال ہوتا ہے نا کہ 4 مہینے کے لیے چھوڑ کے چلے گئے، چلے کے لیے چھوڑ کے چلے گئے، بیوی کا حق مار لیا، پڑوسی کا حق مار لیا۔ تو ایک حدیث سنی کل مسجد کی تعلیم میں، جس کا مفہوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آدمی سے اپنی بیوی، اپنے پڑوسی ہے جی، ان کے حقوق میں جو کوتاہی ہو جاتی ہے، نماز، صدقہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کا کفارہ بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ جو کوتاہی بیوی کے حق میں ہوئی ہے، پڑوسی کے حق میں ہوئی ہے، تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ نماز، صدقہ اور بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو یہ کیا کرے گا اللہ کے راستے میں جا کے؟ ارے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے گا نہیں، تو اگر بیوی کے حق میں کوئی تھوڑی بہت کوتاہی ہو بھی گئی تو یہ پوری کرے گا۔ تو اس کے لیے جو ہے جب ہم نکلے تو اللہ کی ذات پر جو ہے ہمارا یقین اور نگاہ کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ جو ہے مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ کی قسم، آدمی جب اللہ کے دین کے لیے قربانی دے گا، اللہ تعالیٰ خود اس کا محافظ ہوگا، اس کے بیوی بچوں کا محافظ ہوگا، اور اس کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنے بیوی بچوں کو کیسے بے آب و گیا جنگل میں چھوڑ کر گئے ہیں، نہ جہاں آدمی اور نہ آدمی کا نشان، اور نہ کھانے کے اسباب ہیں، نہ پینے کے اسباب ہیں، زندگی کے اسباب بھی موجود نہیں ہیں، ایسی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کو اور بیوی کو چھوڑ کر گئے۔ اللہ نے ضائع کیا، بلکہ اس قربانی پر امت کو کتنی بڑی نعمتیں ملی ہیں، کتنی بڑی نعمت، زمزم کی نعمت اس قربانی پہ تو ملی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم جائیں گے اللہ کے راستے میں جائیں گے تو ہم ضائع ہو جائیں گے، دین کے لیے جو ہے قربانی دیں گے ہم ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ کی قسم، اللہ ضائع نہیں کرے گا، بلکہ اللہ جو ہے اس کو اور ترقی دے گا اور بڑھائے گا۔ جہاں بے آب و گیا جنگل تھا، اللہ نے ایسا شہر بسایا کہ ساری دنیا کے قلوب جو ہے اس شہر کی طرف جو ہے مائل اور کھنچے ہوئے رہتے ہیں، اور ساری دنیا سے لوگ جو ہے اس شہر میں جا رہے ہیں۔ ساری دنیا سے سب سے عمدہ پھل، سب سے عمدہ کھانے اس شہر میں پہنچ رہے۔ پتہ لگا ہمارے یہاں سے بھی جی کشمیری سیب اور جو ہے ہماچلی سیب جو اول نمبر کا تھا وہ تو چلا گیا، اب ہمیں مل رہا کھانے کو جو ہے، ہاں، اور وہ کھا رہے اعلیٰ قسم کا۔ تو کس کی قربانی پر ہوا ہے؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے قربانی دی تو اللہ تعالیٰ نے اس ایک گھرانے کی قربانی پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلا بنایا۔ اس کے لیے نیت ارادے کرے، بتائے بھائی